الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہمیں ملا اور ہمیں اس جمعے کی سعادتیں برکتیں لوٹنی ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے کیے. پہلا حصہ رحمتوں کا، دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنے کا، تیسرا حصہ جہنم سے نجات. اور اگر کوئی انسان اس عشرے میں جو آخر کا عشرہ چل رہا ہے، یہ اب آج 20واں رمضان ہے، اور جیسے کہ 2 حصے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ 2 حصوں میں کیا پڑھنا چاہیے. پہلے حصے میں کیا پڑھا؟ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. اور پھر دوسرے حصے میں پڑھا اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین. آج سے بعد نماز مغرب سے لے کر کے جب تک عید کا چاند دیکھے گا آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا ہے اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنت
مع الابرار یا عزیز یا غفار. یہ آپ اپنی زبان سے پڑھتے رہیں اور اس کا ٹرانسلیشن ہے: اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے نیکوکاروں کے ساتھ میں. یا عزیز یا غفار، اے عزیز گناہوں کی مغفرت کرنے والے. یہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے 3 عشرے کیے اور تینوں کے بارے میں نے بتایا کہ کون سے عشرے میں کون سی دعا کرنی ہے. اگر آپ نے وہ دعا کی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے ضرور قبول کی ہوگی. کیونکہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. اللہ تعالی نے اپنی خاص نعمتوں میں سے انسان کو 2 چیزیں عطا فرمائی. ایک تو خود انسان کا وجود، انسان کا جسم، دوسری چیز ہے مال. یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور مال کے ذریعے انسان اپنی ضروریات حاصل کرتا ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کی جان بالکل اچھی رہتی ہے. اور مال کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی کہ آج کل تو دیکھا جاتا ہے ہر کوئی مال کے پیچھے بھاگتا ہے. اللہ رب العزت نے مال کے اندر ایسی کشش رکھی کہ ہر کوئی اسی کی طرف بھاگتا ہے. اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت کی وجہ سے انسان دنیا میں بچ بھی سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے. مال انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، مال انسان کو بچا بھی لیتا ہے. آپ سنیں کیسے بچاتا ہے اور کیسے ہلاک کر دیتا ہے. کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، خدا نہ خواستہ پولیس پکڑ کے لے جائے کسی جرم کی وجہ سے، تو وہاں جا کر کے پیسہ بھر کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے. یہاں پہ اس انسان کا پیسہ کام آ گیا، پیسے نے اس کی جان بچا لی. بچائی کہ نہیں بچائی؟ جب انسان ایک جیل میں چلا گیا اور اس کے پاس مال و دولت تھی، مال و دولت دے کر کے وہ چھوٹ آیا. اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ تو جیل میں اپنی پوری سزا کاٹ کر کے آئے گا. یہاں پر انسان کا فائدہ ہو گیا مال سے. اگر کسی کے پاس مال ہے اور کوئی چور اسے مل گیا راستے میں، اگر اس نے اپنا مال نہیں بتایا، چوروں کو جب مال نہیں بتایا تو چور غصے میں آ کر کے اسے قتل کر دیں گے، اسے ہلاک کر دیں گے. تو یہاں مال نے انسان کو ہلاک کر دیا. دیکھو مال بچاتا بھی ہے اور مال انسان کو ہلاک بھی کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے انسان نے مال خرچ کر کے اپنے جسم کو بچا لیا، اور ایک انسان نے مال کو بچا کر کے اپنے پاس رکھ کر کے اپنی جان کو گوا دیا. آپ عقل مند کسے کہیں گے؟ جس نے اپنا مال خرچ کر کے اپنی جان کو بچا لیا. ہر کوئی کہے گا یہ عقل مند ہے، کہے گا نہیں کہے گا؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ عقل مند ہے، اپنی جان کو بچا لیا پیسہ خرچ کر کے. اس انسان کو ہر کوئی بیوقوف کہے گا کہ مال تو ہے اس کے پاس، لیکن اس نے مال کے لالچ میں آ کر کے اپنا روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ مارا گیا.
تو یہاں پر انسان کیا کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے انسان. جب اس کے پاس مال و دولت تھی تو پیسہ روپیہ دے کر کے اپنی جان کو بچا سکتا تھا، کیونکہ جب انسان ہوگا تو پیسہ کما سکتا ہے، انسان نہیں ہوگا تو پیسہ بالکل خراب رکھا رہتا ہے، جو وارث ہوتے ہیں اس کے وہ بانٹ لیتے. تو انسان پیسے کو کماتا ہے، پیسہ انسان کو نہیں کماتا ہے. انسان آج ہی فوت ہو جائے، آج ہی ہلاک ہو جائے تو کون پیسہ کمائے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو میں نے آپ کو دنیا کی مثال دی، دار الفنا کی مثال میں نے آپ کو دی. اب چلتے ہیں دار البقا کی طرف، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی نہ موت آنی ہے نہ وہاں زندگی چین ہونی ہے. ایسے گھر کی طرف کہ جسے دار البقا کہا جاتا ہے. یہاں تو ہم مہمانداری کرنے کے لیے آئے. جیسے بازار کا راستہ ہوتا ہے، انسان بازار کے راستے پہ گزرتا رہتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، چلتا رہتا ہے. ایسے ہی دنیا کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی جاتا رہتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا رہتا ہے. قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ آج چلے گئے، نہ جانے کتنے لوگ آئے ہوں گے آج دنیا میں. تو یہ تو دنیا جو ہے بازار کا سا راستہ ہے. جیسے انسان بازار سودا لینے جاتا ہے ایک دم آ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مال کی مثال دی دنیا کی، اب آخرت میں بھی انسان اپنی جان کو بچا سکتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کر سکتا ہے مال کی وجہ سے. اور روایت میں آتا ہے، کلام مقدس میں بھی ہے کہ جس کے پاس میں مال و دولت تھی، کچھ لوگوں نے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور مال و دولت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو گئے. آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعات آتے ہوں گے اور آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ ایک جماعت تو ایسی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے کہا اور اس انسان سے کہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، اس نے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا، وہ ہلاک ہو گیا. تو اس نے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اگر وہ خرچ کر دیتا مال تو بچ سکتی تھی جان، اس کی بچ جاتی جان. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے سے کہا میری راہ میں خرچ کر دو، اس نے خرچ کر دیا تو اپنی جان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جنت عطا کر دی. دیکھو اللہ رب العزت نے کیسے سسٹم چلایا. جس کی جان ہلاک ہوئی اس کا واقعہ بھی کلام مقدس میں ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت عطا کی، اتنی مال و دولت اسے عطا فرمائی، اتنا مال عطا فرمایا. ایک طاقتور جماعت اس کی خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے، چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا مال عطا کیا. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں حکم آ گیا اے موسیٰ تمہاری قوم میں جو قارون ہے میں نے اسے بہت زیادہ مال و دولت والا بنایا، میں نے اسے بہت اچھی دولت والا بنایا. ایک بھاری جماعت اس کی چابیاں کنجیاں لے کر کے چلتی ہے، اس کے اوپر میں نے زکوٰۃ فرض کی، اس کے ماننے غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. اگر اس نے اس حق کو ادا کر دیا تو اس کا مال قیامت میں بھی باقی رہے گا. مال خرچ کر دیا اللہ کے لیے تو قیامت میں بھی باقی رہے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون کو دیکھا، قارون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اترا کے نہ چلی اکڑ مت، اللہ رب العزت کے لیے اکڑ 2 منٹ میں نکال دے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کی
کی قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب قارون کو دیکھا کہ اکڑ کے چلتا ہے، اپنے ضرب برق پر بہت زیادہ نازا ہوتا ہے، بہت اچھا لباس پہن کر کے غریبوں کے سامنے آتا ہے، ان کا دل جا کر کے توڑتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اکڑ کے نہ چل، اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا ہے اس پہ صبر و شکر ادا کر اور اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر۔ اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ رب العزت تیرا مال کو باقی رکھے گا، وہ مال باقی رکھا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنا دیا کہ زکوٰۃ کا حکم آ چکا ہے، تو اس نے جب حساب لگایا تو بہت زیادہ مال و دولت اس کے جو ہے زکوٰۃ میں نکل رہی تھی۔ اب اس نے کام کیا لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا اور اللہ کے نبی کی توہین کی۔ کیا توہین کی؟ وہ لوگوں سے جا کر کے کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مجھے ایمان قبول کرایا اور اب میرے پاس مال و دولت ہے، تو مال و دولت لینے کی وجہ سے مجھ پہ زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑا اسے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، تھوڑا مال اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیتا ہے، سارے کے سارے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس مال میں تمہارے مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے کیا زیادہ بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت کا تمہیں مالک بنایا تو 100 روپے پہ 2.5 روپے جو نکل رہے ہیں تو نکالنے میں کیا بات ہے؟ یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے 100 روپے میں 2.5 روپے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ نکال دے اپنی زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا مال بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پاک و صاف کیسا ہوتا ہے؟ آج جو ہمارا پیسہ یہ دوائیوں میں چلا جاتا ہے کبھی وہ ڈاکٹروں کو دے کر کے آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو صدقہ دیا کرو، صدقے سے اس کا علاج کیا کرو۔ ہمارا عقیدہ تو ڈاکٹر کا ہے، کوئی پریشانی آئی پھر سے حل پوچھا تب بھی حل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے صدقے سے چاہے تمہارے پاس 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو اس سے اپنا علاج کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر کے۔ کیسے اللہ رب العزت نے نوازا؟ تو بات چل رہی تھی قارون کی جو بہت بڑا بادشاہ تھا، کتنی بادشاہ عطا فرمائی۔ جب قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اس نے نہ مانا، لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا اور میرے اوپر پیغمبر کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام میرا مال لینے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو مجھے ایمان کی دعوت دی اور مال لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنا مال نہیں دے سکتا، یہ کہا۔ اور اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کیا تھا؟ وہ ایک عورت کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کرنے کے لیے آئے، جب موسیٰ علیہ السلام منبر پر چڑھے تو ایک عورت کو اس نے سٹا کر کے لے کر کے آیا اور اسے پیسہ دے کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا تم نے میرے ساتھ میں زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو نبی پر کیسی تہمت لگوا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوا آپ سنیں، کلام مقدس میں بیان کیا گیا۔ یہ اپنا منصوبہ بنا کر کے بنی اسرائیل میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آیا، اس عورت کو ساتھ لے کر کے آیا، موسیٰ علیہ السلام منبر پر چڑھے، موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اللہ کی توحید بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان کرا رہے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات بتا رہے
رہے تھے. ادھر قارون تھا جو عورت کو لے کر کے آیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان زنا کرے گا تو اسے حد لگائی جائے گی. اگر کسی نوجوان نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر کسی بوڑھے نے زنا کر لیا, کسی شادی شدہ نے زنا کر لیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسے سامنے کھڑا کر کر کے سنسار کیا جائے گا. اتنے پتھر مارے جائیں گے, اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں, اور قارون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ کام آپ کریں تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ معاذ اللہ, کیونکہ وہ اپنے ساتھ میں عورت کو لے کر کے آیا تھا نا, لے کر کے مال و دولت دے کر کے اسے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, اگر میں نے کر لیا تو میری سزا بھی یہی ہوگی. ایک عورت بیچ مجمع میں سے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے. یہ سب کیا کام ہو رہا, سب یہ زکات کی وجہ سے کرا رہا ہے یہ قانون, اور وہ ہلاک ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے مولا یہ کیا معاملہ ہے, کیا سن رہا ہوں میں. فوراً 2 رکعت نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اس عورت سے بولے کہ سچ سچ بتانا کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پلٹ دی. اس عورت نے کہا کہ یہ قارون مجھے مال و دولت کا لالچ دے کر کے تم پر تہمت لگوانے کے لیے مجھے یہاں پر لے کر کے آیا. یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا, سجدہ شکر کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے مولا اس قارون کی سزا کیا ہونی چاہیے, قارون کی سزا بتا. اللہ تعالیٰ کی یہاں سے وحی آئی اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس قارون کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. اگر تم زمین کو حکم دو گے, اگر تم زمین کو جیسا بھی حکم دو گے, زمین تمہارے تابع کر دی گئی, زمین تمہارا حکم مانے گی, جیسے تم زمین سے کہو گے ویسا کرے گی. اب تمہارے اوپر ہے کیا کرنا ہے. زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین اس قارون کو نگل لے. زمین پھٹی, پھٹنے کے بعد میں قارون کو اپنے گھٹنوں تک دبا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا کہ قارون کو اپنے اندر سمیٹ لے. پھر اسے آدھا جسم اس کو سمیٹ لیا, اسے اپنے اندر ہلا کر لیا. پھر تیسری مرتبہ کہا اسے پورے کو نگل لے. اس کے ساتھ میں اس کی قوم بھی ہلاک ہو گئی, اس کا مال و دولت بھی ہلاک ہو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے جس مال کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی, جس مال سے زکات نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا, قیامت تک دھسے گا. دیکھو جیسے پہلے میں نے بتایا انسان اپنے مال کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک بھی کر دیتا ہے, انسان مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتا ہے. یہاں پر اس انسان نے, اس کافر نے, اس قارون نے اللہ تعالیٰ کی یہاں جا کر کے اپنی جان کو ہلاک کر دیا کرامات کی وجہ سے. آج ہمارے پاس اگر مال و دولت ہو, ہم اپنے مال میں سے زکات نہیں نکالتے معاذ اللہ. جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے اس کا حکم سمجھا, اور اس کی وجہ سے مال و دولت ہماری پاک ہو جاتی ہے. ہمارا پیسہ جو جائز کام میں جب خرچ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے کی حفاظت فرماتا ہے. جب ہمارے پیسے کی حفاظت ہو جائے گی تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. بنیں گے نہیں بنیں گے, ہمارے جسمانی کام بھی ہوں گے, ہمارے گھریلو سب کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, اے مولا ہمارے پیسے کو ڈاکٹروں سے بچا, یہ تمام انسانوں سے بچا, ایسا پیسہ ہمارے لیے بچا ہے مولا تاکہ ہمارے لیے آخرت میں کوئی نقصان نہ ہو, کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیسہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے دوگنا عطا فرماتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 70 عطا فرماتا ہے. اگر اسی مہینے میں یہی کہا ہے کہ اگر انسان ایک خرچ کرے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے عطا کر دیتا ہے.
ہمیں اس بات کو سمجھنی چاہیے، وقت کی قلت ہے اس لیے بیان کرنا بہت تھا لیکن نہیں کر پایا۔ اور جس کے پاس مسئلہ بھی سن لیا، 52.5 تولہ کسی کے پاس چاندی ہے یا پھر 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اس کے پاس میں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا اور اس کا خمیازہ انسان کو دنیا میں نہیں بھگتنا پڑے گا۔ یا اتنا مال تجارت ہو یا اتنا پیسہ ہو کہ 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکے، اور اس کے پاس چاندی نہیں ہے لیکن مال ہے اس کے پاس میں، یا مال تجارت ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا حساب لگائے، جو مارکیٹ میں چاندی بک رہی ہے چاندی کا حساب لگا کے 52.5 تولہ چاندی کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس پیسے کے لیے یہ بھی ہے کہ اس پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے، اگر اس پر پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس پر۔ زکوٰۃ میں تاخیر کرے گا یا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا اور دنیا میں بھی اسے نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے ذہن میں زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی چیز ہو تو آپ مجھ سے سنگل میں پوچھ سکتے ہیں، اکیلے میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور جس کے پاس مال و دولت ہے آپ اپنے مال و دولت کا حساب لگائیں کہ یہ مال و دولت ہے، کب ہمیں حاصل ہوا، اس کی زکوٰۃ ہمیں کیسے نکالنی ہے، کیا کرنا ہے، کون سے فقیر کو دینی ہے، کیونکہ فقیر بھی بہت طرح کے ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ایک تو وہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، برقع عورتیں اوڑھ کے آ جاتی ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی تمہاری نظر میں صحیح فقیر ہے، تمہاری نظر میں، یا کوئی مسکین ہے یا کوئی اتنا کمزور ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کوئی انجان کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی غیر مسلم تھا تو پھر زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں ہوئی۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، مسئلے کی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پیسہ زکوٰۃ کا نکال لیتے ہیں، نکال کر کے کیا کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کا ثواب تو ملے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کسی فقیر کو یا کسی مسکین کو مالک بنانا رہتا ہے کہ اتنے پیسے کا ہم نے فقیر کو مالک بنا دیا، زکوٰۃ کا پیسہ، وہ چاہے تو کھانا کھلائے فقیر، اگر چاہے تو وہ اپنے پاس رکھ لے، وہ اس کی بات ہے، وہ کیسے کرے گا۔ تو کچھ لوگ ہوتے نہیں کہ زکوٰۃ کا مال نکال لیا، کھانا کھلاتے رہتے، کھانا کھلانے کا ثواب تو ملے گا ضرور لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے اس کا گناہ ملے گا۔ آج اس بات کا بھرپور خیال رکھیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھرپور تسلی کے ساتھ میں جواب ملے گا۔ ہر مسئلہ میں مائک پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت کم ہے، اور آپ اکیلے میں آ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی رقم کے حساب سے بتا دیا جائے گا، آپ کی اتنی رقم ہے، اتنے پیسے آپ کو نکالنے پڑیں گے، آپ اکیلے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔